ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہ وہاں نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، نہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں گے۔ ان کے برتن اور کنکھیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت اوپر سے نظر آتا ہوگا۔ ان کے درمیان اختلاف ہوگا نہ بغض۔ ان کے دل ایک طرح کے ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ عز و جل کی تسبیح کریں گے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار فرمائی ہیں ان میں جنت یہ رب تعالی کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور اللہ تعالی اس شخص کو اس عظیم الشان مقام میں داخل فرمائے گا کہ جس نے نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے روایت میں سنا، اس کے علاوہ بھی جنتی نعمتوں کے بارے میں کیسے کیسے انعام رب تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنت میں جنتی جب جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔
عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، اور ان میں کوئی ادنا نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانع نہیں، رکاوٹ نہیں۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ یعنی بعض دنیا کے معاملات اور گناہ یاد دلائے گا۔ تو بندہ عرض کرے گا یا رب عز و جل، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا، بادل چھائے گا، اور ان پر خوشبو برسائے گا۔ اس کی خوشبو ان لوگوں نے کبھی ایسی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر جنتی بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا کوئی خطرہ گزرا۔ ان میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ یعنی آج اگر دنیا میں کسی بازار میں جاتے ہیں اور سوچا ہے کہ بھائی فلاں چیز خریدنی ہے، ایک مہینے پہلے ریٹ معلوم کیے تھے تو 1200 روپے بتائے تھے، بڑی مشکلوں سے 1200 جمع کر کے پہنچے کہ چلو آج خریداری کرتے ہیں، آج پہنچے تو پتہ چلا تو 1500 کی ہو گئی ہے۔ تو یوں بسا اوقات بازار سے وہ چیز جو من چاہتا ہے وہ خرید نہیں پاتے، اور جنتی جب بازار میں جائیں گے تو جو چیز اسے پسند ہوگی اس کے ساتھ کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جنتی اس بازار میں آپس میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا کہ اس کا لباس پسند کرے گا، ابھی گفتگو ختم نہ ہوگی، دل ہی دل میں اس نے پسند کیا کہ بڑا اچھا لباس ہے، کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے۔ پھر وہاں سے یہ اپنے مکانوں پر آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے، نہیں پہلے سے اچھے ہو کر آپ واپس آئے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار عز و جل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا اور ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیبیاں، نعیم و خدام اور تخت 1000 کی مسافت کے برابر ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے مولا تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی، اس وقت پردہ کے مخلوق پر اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی
بن جائے عطار الہی بن جائے ہم سب بھی الہی بحر رضا اور قطب مدینہ بحر رضا اور قطب مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر سورہ حشر میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون۔ ترجمہ کنز الایمان، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ تو جنت قلب سلیم والوں کے لیے ہے، نیکوں کے لیے ہے، نمازیوں کے لیے ہے، ماں باپ کے فرما برداروں کے لیے ہے، حلال روزی کمانے والوں کے لیے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے، جو اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق نیک بن کر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جو گزارتے ہیں، جنت ان کو عطا کی جائے گی۔ چنانچہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 88، 89 اور 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے کہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہو، کوئی ہمارا جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، اور وہ اچھا مکان بنا لے، بڑا اونچا مکان، کوٹھی بنا لے، یا بہترین کار خریدے، کسی بھی صورت میں وہ اپنی دنیاوی سٹیٹس کو اگر بڑھا لیتا ہے، اچھے کپڑے پہننا شروع کرتا ہے، اچھا موبائل آ جاتا ہے، واٹ ایور جو بھی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم سے ذرا کچھ ترقی کر لی، تو ہم فوراً اس سے آگے بڑھنے کی جستجو کرتے یار اس کا گھر بنا ہے میرا بھی گھر ہوگا۔ گھر والوں کو اگر کہیں لے جائے تو جناب اگر کسی کے گھر کا فرنیچر ہم نے دیکھا تو اب گھر والوں بھی پریشر ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا بھی فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، ہمارے بھی صوفے ایسے ہونے چاہیے، ہمارا بھی بیڈ ایسا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں بھی یہ جناب اس طرح سے پالش ہونی چاہیے، ماربل ٹائل اور یہ سب ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دنیاوی معاملات میں تو ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے، مگر ہم کسی نمازی کو دیکھ کر، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر، پابندی سے قرآن پڑھنے والے کو دیکھ کر، رزق حلال کمانے والے کو دیکھ کر، شریعت و سنت پر عمل کرنے والے کو دیکھ کر یہ جستجو نہیں کرتے کہ اسلام جنت کی درجوں کی بلندی کی طرف جا رہا ہے، ماشاءاللہ تہجد پڑھتا ہے، یار پیر شریف کا روزہ رکھتا ہے، یہ ماشاءاللہ ذکر و اذکار درود و سلام کا ورد کرتا ہے، تو یہ جنت کے درجے اس کے بڑھ رہے ہیں، تو میں بھی کوشش کروں، میں بھی جماعت کے ساتھ پابندی سے نماز پڑھنے والا بن جاؤں، کسی کا بیان سن کر ہمیں جستجو ہو کہ یار کاش میں بھی اس طرح پیارے نبی کی سنتیں سکھاؤں، میں بھی اللہ کے دین کی طرف بلاؤں۔ یہ ماشاءاللہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر گئے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، ماشاءاللہ ملک گاؤں گاؤں شہر سفر کر رہے ہیں، کاش میں بھی کر لوں۔ ہماری ایسی جستجو بنتی نہیں ہے، اور ہم
دیگر معاملات میں تو ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے، لیکن دینی لحاظ سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح ظاہری عبادات و حسن اخلاق کے اعتبار سے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اسی طرح اجر و ثواب کے درجوں میں بھی تقسیم ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ درجے حاصل ہوں، اور ظاہر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، دنیا میں بھی اگر کسی اسکول میں بھی کوئی پڑھتا ہے تو آپ بتائیں کلاس کا کون سا ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو فرسٹ نہیں آنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی یہی کہے گا میں فرسٹ آؤں۔ کہیں دوڑ لگ رہی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے میں پہلا نمبر آؤں۔ کسی بھی جگہ ہم دیکھیں دنیا میں، وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر کسی طرح میں پہلا نمبر آ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں سب سے آگے ہو جاؤں۔ تو جس نے یہ کوشش کرنی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، رات دن کوشش کرتا ہے، رات دن مطلب اس کے لیے جستجو کرتا ہے۔ اور ہماری جو مثال ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ہماری مثال بڑی عجیب و غریب۔ وہ کس طرح کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک حکیم صاحب کے پاس آیا، اور حکیم صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب، میں روزانہ جو ہے وہ صبح مجھے کوئی ایسی دوا دے دیجئے کہ میں صبح کے وقت بھی آرام سے سوتا رہوں۔ مجھے کوئی ایسی دوا دے دیجئے کہ میں صبح کے وقت بھی آرام سے سوتا رہوں۔ حکیم صاحب بڑے عقل مند تھے، انہوں نے شخص کو جواب دیا کہ نادان، تو کتنا کم عقل ہے کہ تیری زندگی کا ایک بڑا حصہ تو رات سونے میں گزر جاتا ہے، جس میں نہ تو کوئی عبادت کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ایک طرح سے موت طاری ہو جاتی ہے تو سو جاتا ہے، اور اب تو باقی جو تیری زندگی جو تو جاگتا ہے تو اس میں بھی سونا چاہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا حضور مجھے کچھ اور وضاحت سے سمجھائیے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ فرض کرو تیری عمر 40 سال ہو اور آدھی عمر 20 سال ہوگی، جو تو رات کے وقت سونے میں گزار دیتا ہے، تو آدھی زندگی تو نے ویسے ہی سو کر گزار دی۔ اب تو میرے پاس دوا لینے آیا ہے کہ تو صبح بھی سوئے تو 10 سال تو اور سو جائے گا، تو گویا اپنی 60 سالہ زندگی میں تو 50 سال تو سویا رہا، یعنی گویا صرف 10 سال تو محنت کرے گا جس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ تو سمجھانے کی بات ہے کہ ہم اگر اپنی کیلکولیشن کریں اور روزمرہ کے معاملات پر غور کریں تو ہماری زندگی کے ایسے کتنے لمحات ہیں جو ہم عبادت کی طرف نہیں گزارتے، ہم آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مسجد میں رہنے والے، مسجد میں آنے والے ہی کتنے ہوں گے جو پہلی صف میں نہیں آتے، حالانکہ پہلی صف کا ثواب جو ہے یہ اجر و ثواب میں زیادہ ہے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے۔ تو اللہ کی رحمت میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو بڑھ بڑھ کر ہمیں اجر و ثواب دلاتی ہے، لیکن ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، دوڑو نے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ خزائن العرفان میں خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوڑوں سے مراد توبہ، ادائے فرض و طاعت و اخلاص والے اعمال اختیار کر کے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے فرائض مثلا نماز، روزہ وغیرہ دیگر احکامات شریعہ پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، کہ یہ راستے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ہم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کبھی تصور کریں کہ جس جنت کے بارے میں ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بھئی جنت کی طرف دوڑو، جنت میں جانے والے اعمال کرو، بھئی نماز پڑھو آپ کو جنت ملے گی، بھئی قرآن کی تلاوت کرو آپ کو جنت ملے گی،
ماں باپ کی فرما برداری کرو آپ کو جنت ملے گی، حلال روزی کمائے آپ کو جنت ملے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جنت ملے گی، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں آپ کو جنت ملے گی، آپ نیک اور پرہیزگاری کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے والے بنے آپ کو جنت ملے گی۔ یہ ترغیب ملتی ہے نا، تو کبھی تصور کریں کہ جنت میں جب انشاءاللہ جائیں گے تو لمحات کیسے حسین ہوں گے، تصور کریں، کبھی ایسے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ جنت کے ابتدائی لمحات جب ہم جنت میں داخل ہو، یعنی کسی نئی جگہ جاتے ہیں، یعنی کسی بھی نئے ملک چلے گئے، بھائی بڑی تعریف سنی تھی وہاں کی کہ وہاں تو بھائی بڑا موسم ایسا ہوتا ہے تو صفائی ستھرائی تو یہ وہ، جیسے زندگی میں جس نے برف باری دیکھی نہ ہو، اب وہ ایسے موسم میں کسی ایسے برفیلے علاقے میں چلا جائے جو چاروں طرف برف ہی برف ہے، اب وہ چیزیں تو اس نے تصویر میں دیکھی تھی، حیران ہوتا ہے نا۔ تو کبھی بندہ تصور کرے کہ جنت میں ابتدائی لمحات جو ہیں یہ کتنے دلکش ہوں گے۔ جب ہم نہریں دیکھیں گے، وہ نہریں کیسی ہوں گی؟ دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر ہے، اور یہ نہریں زمین کھود کے نہیں بنی ہوں گی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی نہریں جو ہیں وہ زمین پر چلتی ہوں گی، کنارے ان کے موتیوں کے ہوں گے، اور یہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں یوں آتی جاتی ہوں گی۔ پھر جنتی پھل، جب ہم پہلی مرتبہ جنتی پھل دیکھیں گے وہ لمحہ کیسا ہوگا، یہاں تو اچھل اچھل کر پتھر مار کے توڑنا پڑتا ہے نا، ایسا نہیں ہوگا، جو پھل توڑنا چاہتے خود بخود نیچے آ جائے گا۔ پھر خیمے ہوں گے وہاں پر، خیمے کیسے ہوں گے؟ سونے کے، چاندی کے، موتی کے، یعنی اینٹیں اور گارا کیسا ہوگا؟ جنت کی دیواریں سونے کی اینٹوں کی ہوں گی، مشک کا گارا ہوگا، ریشم دیکھیں گے، اور جب ہم اپنے ان اعز و اقربا سے ملاقات کریں گے جو عرصہ دراز پہلے فوت ہو گئے تھے، ہماری نگاہوں سے اوجھلتے، کیسا ہوگا؟ سنتے تھے ہمارے دادا بڑے نیک تھے، جنت میں ملاقات ہوگی تو کیسا لگے گا؟ ہماری دادی وہ تہجد گزارتی بھائی، بڑی عبادت کرتی تھی، جب وہ دادی سے ملاقات ہوگی جنت میں تو کیسا ماحول ہوگا؟ جب نیکوکار بیٹا اپنے ماں باپ سے ملے گا جنت میں کیسا ماحول ہوگا؟ والدین اپنے ان بچوں سے ملاقات کریں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تصور کریں جنت کے وہ لمحات کہ وہ بچے کے جو دنیا سے چلے گئے بچپن میں، والدین نے ان کا بڑا غم منایا، زندگی بھر یاد کرتے رہے ان کو، لیکن جب جنت میں جائیں گے وہ بچے ملیں گے تو لمحہ کیسا ہوگا؟ بھائی اپنے بھائی سے ملاقات کرے گا جس سے خواہش رکھتا تھا۔ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہ مریض جو دنیا میں بیچارے بستر سے نہیں اٹھتے تھے جنت میں شفا یاب ملیں گے، جنت میں بیماری نہیں ہوگی، جنت میں بیماری نہیں ہوگی ان کو، وہ شفا یاب ملیں گے۔ جب ہم دنیا کے اندھے کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں آنکھوں والا ہے، کیسا منظر ہوگا؟ جب غمگین کو دیکھیں گے کہ بیچارہ دنیا میں بڑا غمگین تھا، دنیا میں اس کے کاروبار کی مشکلات تھی، کبھی آگ لگ جاتی تھی، کبھی نوکری چھوٹ جاتی تھی، کبھی نقصان ہو جاتا تھا، ساری زندگی روتے دھوتے گزاری تھی، لیکن جنت میں تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، کیسا ماحول ہوگا؟ یوں ہی بڑھیا، وہ بڑھیا جو دنیا میں تو بڑی کری شکل ہو گئی تھی، مگر جنت میں اسے بھی حسن لوٹا دیا گیا ہوگا۔ کیسا منظر ہوگا جب انبیاء کرام سے ملاقات کا شرف پائیں گے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو سلام پیش کریں گے، علماء امت سے مصافحہ کریں گے، مجاہدین ملت کا دیدار کریں گے، شہداء اسلام کی زیارت کریں گے، جاگتی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے۔ جب ہمیں نہر کوثر پر لے جایا جائے گا تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ہمارا استقبال کریں گے، ہمیں سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام بھر بھر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ عظیم مشروب کہ جس کو ایک بار پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ہمیں بتایا جا رہا ہوگا کہ وہ دیکھو صدیق اکبر ہے، وہ دیکھو عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، وہ با حیا با صفا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جو مولا علی کے پہلو میں ہے نا دو نوجوان، یہ جنت کے سردار حسنین کریمین ہیں۔
ہمیں بتایا جائے گا کہ وہ سبحان اللہ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس ہیں، وہ جو درخت کے نیچے وہ خالد بن ولید ہیں۔ اور یہ کثیر الروایت صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تھوڑی دیر ہوگی تو کہیں دور سے ہمیں بڑی دلکش سریلی آواز سنائی دی جائے گی، تو سب لوگ رب تعالیٰ کی وحدانیت کبریائی بیان کرتے ہوئے صاحب آواز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ کے جلیل القدر داؤد علیہ السلام کی آواز ہے۔ کیسا نظارہ ہوگا! جن کے قصے ہم نے قرآن میں پڑھے، ان میں سے وہاں اصحاب اخدود کو دیکھیں گے، اہل کہف، اصحاب سفینہ، آل فرعون، اصحاب قریہ کے مومن اور بادشاہ ذوالقرنین کو بھی دیکھیں گے۔ پھر جب ہمارا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے جنتیوں ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم تیری خدمت و بندگی میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے جو میں تمہیں دوں؟ ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب اس سے بڑھ کر اور کیا مانگے کہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن فرمایا، ہمیں جنت میں داخل کیا، ہمیں جہنم سے نجات بخشی، بس اللہ تبارک و تعالی حجاب اٹھا دے گا اور اس وقت ہم رب تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہوں گے۔ دیدار الہی کا وہ حسین منظر بھی کیسا ہوگا جب رب تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اس کے بعد تم پر کبھی غضب نہیں فرماؤں گا۔ تو جنت میں پہلا لمحہ، پہلی رات، پہلی صبح کیسی حسین و خوبصورت ہوگی، اور لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو گئے، منافقت، فسادات، قتل و غارت اور ناپسندیدہ امور والے جہاں کو ہم پیچھے چھوڑ آئے۔ وہاں مشکلات نہیں ہے، وہاں رنج نہیں ہے، مصائب و مشکلات، بڑھاپا، ہڈیوں کی کمزوری، سینے کی تنگی، ادویات کی مشقتیں، دنیاوی ساز و سامان، کمر کو جھکانے والی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ یہ ہے وہ جنت جس کے مستحق ہم محنت و کوشش سے بن سکتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ کا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ کا سامان جنت ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اس کے لیے کوششیں کیجیے، اس کے اعمال لکھے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کی لسٹ دیکھیں، اپنے کمپیریزن کریں کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل تو ہے، میری کیا پوزیشن ہے، میرا کیا اس میں معاملہ ہے۔ تو جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں خوف خدا، سورہ رحمان آیت نمبر 46 میں خدا رحمان عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ خزائن العرفان میں مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سے اپنے رب کے حضور روز قیامت موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، وہ معاصی ترک کرے، گناہ چھوڑ دے، فرائض بجا لائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنت عدن، جنت نعیم۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ اور ایک شہوات ترک کرنے کا صلہ۔ تو یہ جو آج کل ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل یوں سمجھیں کہ دنیا سے ڈرتے، رب سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، کہ اللہ سے ڈرنے والا نماز قضا نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا رشوت نہیں لے گا، اللہ سے ڈرنے والا ماں باپ کو نہیں ستائے گا، اللہ سے ڈرنے والا لوگوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا نا۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، اور پھر عشق رسول اپنے دلوں میں پیدا کیجئے کہ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، صحابی رسول ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر جدائی ہوتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے دور ہو جاتے تو رنجیدہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے۔
ایک دن حاضر ہوئے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کی مجھے نہ کوئی بیماری ہے نہ درد، بجز اس کے کہ جب حضور کو سامنے نہیں پاتا ہوں تو انتہا درجے کی وحشت و پریشانی ہوتی ہے، جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں آپ کا دیدار کیسے کروں گا۔ دیکھیں محبت عشق دیکھیں کیسی ہے کہ آج اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، آخرت میں آپ کا دیدار کیسے ہو سکے گا؟ آپ اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر جنت دے بھی دی تو میں تو کسی ادنا مقام پر ہوں گا، آپ تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محبت کا دعویٰ تو ہے، عمل کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا دل خوش کرتا ہے، اور آقا فرمائیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا نمازی نہ پڑھے۔ آقا فرمائیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ دعویٰ کرنے والا سنت پر کہاں عمل کرتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ سنت ہوتی کیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے زندگی کے ہر ہی شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں آداب سکھائے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، روزمرہ کے معاملات میں سیرت مصطفیٰ میں کتنے لکھا ہے سب کچھ، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کے تمام تر معاملات سکھائے جاتے ہیں۔ آپ آئیں، کورس تو کریں، کبھی فیضان نماز کورس، اصلاحی اعمال کورس میں کبھی داخلہ تو لیں، کبھی آپ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہی کر لیں، آپ کی حیران ہو جائیں گے کہ یار اب تک میں کہاں تھا بھائی، کہاں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، کیوں میں نے اب تک نماز نہ سیکھی، کیوں اب تک میں نے قرآن نہ سیکھا، کیوں میں نے اب تک دین کی باتیں نہ سیکھی۔ اور اے کاش کہ یہ جذبہ نصیب ہو کہ یہ سیکھ کر پھر میں اپنے ادارے میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنے علاقوں میں جا جا کر لوگوں کو سکھاؤں گا، اپنے خاندان والوں کو سکھاؤں گا، اپنے والدین کو سکھاؤں گا، اپنے بھائی بہنوں کو سکھاؤں گا، تاکہ دنیا میں رہ کر یہ بھی جنت میں جانے والے اعمال کریں اور ہم سب انشاءاللہ جنت میں جمع ہوں گے۔ پھر اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال محبت صحابہ، روایت میں ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم راہ یاب ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کے بارے میں میری نصیحت کی حفاظت کی تو میں بروز قیامت اس کا محافظ ہوں گا، اور فرمایا وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئے گا۔ تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ایسے لوگ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت عظمت ہمارے دلوں سے دور کرتے، ایسوں کی تو بات کیا، ان کا تو چہرہ بھی نہیں دیکھنا ہے، ان کی صحبت کیوں اپنائیں گے؟ ہمارے پیارے نبی کے صحابہ سبحان اللہ جنتی ہیں، انشاءاللہ ان کی محبت دلوں میں اور بڑھائیں گے۔ اور دعوت اسلامی ماشاءاللہ نعرہ یہ لگاتی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جنت میں جا کر ان صحابہ کرام کا بھی دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال، علم دین حاصل کرنا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ دنیا کا علم، دنیا کی ڈگریاں پانے کی جستجو، تو دین کا بھی علم سیکھے نا۔ اپنے بچوں کو میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، جی ہاں، جو اس وقت مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر یوں بظاہر آپ کو کوئی ایسے سورسز نہیں ملتے، مدرسۃ المدینہ آن لائن بہترین ذریعہ ہے، بلکہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آج کل ہر ایک کی اپنی اپنی مصروفیت، مارکیٹوں کے الگ الگ ٹائمنگز، آپ موبائل پر ہی آپ لسٹ تو دیکھیں، تقریباً 35 کے قریب کورسز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں آپ نے کون کون سے کورسز نہیں کیے، سارے کورسز کریں۔ بھائی حج پہ تو جانا ہے نا، تو حج کورس بھی ہوتا ہے، عمرہ کورس بھی ہوتا ہے،
اسی طرح طہارت کورس، شریعت کورس، تجارت کورس، تو یوں الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک، درس نظامی آن لائن کرایا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ ہمارے لیے، ہمارے گھر بار کے لیے، بچوں کے لیے یہ آسانیاں فراہم کر رہی ہے۔ بچیوں کے لیے الحمدللہ آن لائن فیسلٹیز ہے، آپ کی بچیوں کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گی، جینٹس کو ہمارے یہاں پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سارے شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکیاں بڑھانے کا جذبہ دیتی ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی کامیاب گزارنے کے لیے مدنی انعامات، اس کو تھام لیجئے۔ 72 مدنی انعامات ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہے۔ کیسے عمل ہوگا اس کا طریقہ کار پورا آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں۔ رسالہ لے لیجئے، 3 روپے کا رسالہ آتا ہے، 3 روپیز کا۔ ہر روزانہ رات میں کسی وقت میں چیک کریں کہ ان سوالات پہ میرا عمل کتنا ہوا۔ سوالات کیا ہیں؟ مثلا کیا آج آپ نے 5 نمازیں پہلی صف میں ادا کی؟ اب روز بندہ اگر اپنے آپ سے پوچھ لے اور جواب ملے کہ آج تو 3 پڑھی تھی بھائی، 2 کیوں نہیں پڑھی، یا بغیر جماعت کے کیوں پڑھی، تو جب سوال کریں گے نا تو ہماری سستی یاد آئے گی کہ یار وہ فلاں دوست کے ساتھ کھڑے رہ گئے، مجھے یاد ہی نہیں رہا، جماعت نکل گئی۔ تو اب نہیں کرنا ہے، توبہ کر کے اب اپنے آپ کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اب یاد آئے گا آج تو بھول گئے، چلو تھوڑی دیر کاٹ رکھیں، 5 منٹ میں 313 درود شریف پڑھ کے عمل کر کے پھر ٹک کر لیں۔ تو اس طرح سے اپنی یہ روز کی جو کارکردگی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ مدنی انعامات امیر علیہ سنت نے جو روزانہ ہمیں عطا کیے، محاسبہ ہوتا ہے، چیک کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، جو روزانہ اس کی سعادت پاتے ہیں، سبحان اللہ۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھا۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ قافلے میں میں بھی شامل تھا۔ مجھ گناہگار پر باب کرم کھل گیا، ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے۔ ابھی میں دیداری کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ محاسبہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال، بس نیکیوں کی طرف رغبت، نیکیوں کی طرف میری کوششیں یہ جاری رہے۔ پھر اسی طرح جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو جھگڑا ترک کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے جو جھگڑتے رہتے تو ہماری بھی عادت بن گئی، لیکن اب جب ہم سنیں کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر بنایا جائے گا۔ بھئی ہم تو چاہتے یہی نہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ گھر ملے، دنیا میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا گھر سب سے نمایاں ہو، سب سے اچھا ہو، تو اخلاق اچھے کرنے پڑیں گے، جھگڑا کم کرنا پڑے گا، جھگڑنا چھوڑ دے، ڈانٹ ڈپٹنا، اور یہ ہوتا ہے بعض کی عادت۔ تو اس طرح کے انداز اگر ہیں تو جب پڑھیں گے کہ جنت میں جانا ہے تو جھگڑنا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح حلال کھانا، پیارے نبی کی سنتیں اپنانا، یہ بھی جنت میں جانے والے اعمال ہیں۔ اور بڑی پیاری ایک آپ کو روایت سناتا ہوں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا آسان ہے،
کتنا آسان عمل ہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے، لیکن ظاہر ہے نمازی ہوں گے تو وضو کریں گے نا، تو نماز جو پڑھتے ہیں 5 وقت وضو کرنے کا اکثر موقع ملتا ہے ان کو، وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آپ کہیں گے جناب مجھے تو کلمہ شہادت بھی نہیں آتا ہے، جی ہاں ایسے بھی ہوں گے، مسلمان کہلاتے ہیں 6 کلمے بھی یاد نہیں ہوں گے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ وقت تو دینا۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو یہ سب باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، محبوب کے قدموں میں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، ہماری آل اولاد، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ